أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 27, 28 اور 29 تین آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. پچھلی آیات میں بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر محبوب کائنات خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، حوصلہ دیا کہ آپ ان مشرکین اور منکرین ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں. یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، آپ کو غمزدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ پرواہ نہ کریں. یہ تو ایک آزمائش ہے جو میں اپنے محبوب بندوں کی طرف بھیجتا ہوں. اور پھر بطور ایک مثال کے اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پیش فرمایا. ان کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے پچھلی آیات کے اندر گزر گیا. آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کائنات اور یہ دنیا یہ عبث نہیں، بے مقصد نہیں. ایک آدمی اگر اللہ کے پیغمبر کو، نبی کو تنگ کرتا ہے، اس کو اذیت دیتا ہے، اس کو ستاتا ہے، تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا میں کامیاب ہو گیا، اب مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں، مجھے کوئی سزا دینے والا نہیں. ہر غلط کرنے والا اور ہر ظلم کرنے والا اس غلط کام کے کرتے ہوئے کیا سوچ رکھتا ہے دوستوں کہ میں بچ گیا، کامیاب ہو گیا، مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. تو اللہ پاک نے آج کی ان آیات میں فرمایا کہ یہ دنیا عبث نہیں، یہ بیکار نہیں کہ جس نے جو کر لیا وہ سب کا سب ہوا میں ہو گیا، غائب ضائع ہو. نہیں، ایک ایک چیز محفوظ ہو رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، نوٹ ہو رہی ہے. اور جب ایک وقت آئے گا کہ سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، عدالت لگے گی، یہ سارے معاملات اس دن پیش ہو جائیں گے اور ہر ایک کو پھر اس کے عمل کے بقدر بدلہ دیا جائے گا. ان آیات کا ترجمہ ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان کی جو خلا ہے اس کو ہم نے عبث بیکار پیدا نہیں کیا، یہ بیکار نہیں. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. دنیا اور آسمان اور اس نظام کو عبث سمجھنا یہ تو کافروں کا گمان ہے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. ایسے کافروں کے لیے جہنم کی آگ سے ہلاکت. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اس دنیا میں ان کے برابر کر دیں جو دنیا میں زمین میں فساد پھیلاتے رہیں؟ کیا یہ دونوں حیثیت میں برابر ہو جائیں گے؟ ام نجعل المتقین کالفجار. یا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم متقین کو بدکاروں کے برابر کر دیں، دونوں کی حیثیت برابر ہو جائے؟ نہیں. کتاب انزلناہ الیک مبارک. یہ جو کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے یہ بابرکت ہے، برکتوں والی ہے. لیدبروا آیاتہ. کیوں اتاری؟ تاکہ اس کتاب کی آیات میں لوگ غور و فکر کر لیں.
وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والے لوگ نصیحت کو حاصل کریں۔ تو ان آیات سے میرے دوستوں بزرگوں یہ بات صاف ہو گئی کہ دنیا کی زندگی بیکار، لغو اور عبث اور ضائع نہیں، کہ بس ایک سفر تھا، آ کے ایک جگہ ختم ہو گیا، جس دن قبر میں اتر گئے، مٹی میں اتر گئے تو اس دن کہانی کلوز ہو گئی، چیپٹر انف۔ ایسا نہیں، یہ تو کافر کی سوچ ہے، جس کے نزدیک جو کچھ ہے وہ اسی دنیا کے اندر۔ لہٰذا اگر آپ نے اچھا کیا تو اس دنیا کے اندر تھا، برا کیا تو اس دنیا کے اندر تھا، باقی اس دنیا کے معاملات کا کوئی حساب کتاب، اس کی کوئی لکھت پڑھت اور اس کا کوئی معاملہ کہیں اور پیش ہوگا، ان باتوں کے لیے تو ایمان درکار ہے دوست، ایمان درکار ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں کسی کے ساتھ ظلم کیا، کسی کا حق مار دیا، کسی کا حق چھین لیا، کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کو باتوں میں بنا لیا، کسی کے ساتھ فراڈ اور دو نمبری کر لی، تو بعض دفعہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ چلے بھائی کامیاب ہو گئے، کام ہو گیا، اب کون کس کو پکڑتا ہے، کون کس کو پوچھتا ہے، اس دنیا میں کون کیا کر سکتا ہے۔ یہ جملے بڑے خطرناک ہیں دوستو، اس لیے کہ یہ تو کفر کی سوچ ہے۔ کون کس کو پوچھے گا، کون کس کو پکڑے گا، یہ مسلمان کیسے بول سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمارے وجود سے ہونے والا ایک ایک عمل وہ ہمارے نامہ اعمال میں محفوظ ہو رہا ہے۔ ہمارا تو ایمان عقیدہ ہے کہ فرشتے ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں، اور پھر یہ جو کچھ لکھا گیا یہ صرف ایسا نہیں کہ لکھ دیا گیا، جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ چیزوں کا ریکارڈ بن گیا اور وہ پھر دفتر برد ہو گیا، ختم، کہاں گیا، کیا فائدہ، کیا نقصان، کچھ نہیں۔ ایسا بھی نہیں دوست، ایک ایک محفوظ کی ہوئی چیز آخرت کے میدان میں منتقل ہو جائے گی، اور وہاں جب اعمال کے رجسٹر کھلیں گے، چیزیں سامنے آئے گی، تب جا کر اس بندے کو حیرانگی ہوگی۔ اسی لیے دوسرے مقام پہ کیا فرمائے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اس دن کافر کیا کہے گا، او ہو یہ کیا ہو گیا بھائی، ما لہذا الکتاب، اس نامہ اعمال کو، اس کاغذ کو کیا ہو گیا، اس نے تو میرے کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو، کسی بڑے سے بڑے عمل کو نہیں چھوڑا، ہر چیز آج اس میں آ چکی، محفوظ ہو چکی۔ تو اللہ کے عدل کا ضابطہ ہے، انصاف کا ضابطہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ دنیا میں ظلم کرے، ایک بندہ بیچارہ دنیا میں عدل و انصاف والی زندگی گزارے، لیکن دونوں کی حیثیت برابر ہو؟ ایک بندہ تقوی والی زندگی گزارے، ایک بندہ بدکاری والی زندگی گزارے، دونوں کی حیثیت برابر ہو جائے؟ اگر ایسا ہو تو یہ اللہ کے صفت عدل کے خلاف، تو انصاف تو ہونا ہے، قیامت کے میدان میں ہونا ہے۔ لیکن ان ساری باتوں پر ایمان کے لیے ضروری ہے کہ بندے کو اس وحی پر ایمان ہو، اس کتاب پر ایمان ہو جو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر پہ اتاری۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، فرمایا یہ کتاب ہم نے آپ پہ اتاری ہے اور یہ برکتوں والی کتاب ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ ان کی آیتوں میں غور و فکر کر لیں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس لیے دیکھیں نا، جتنے قصے آپ کے سامنے پیچھے بیان ہوئے کہ بھئی یہ قوم لوط ہے، یہ قوم ہود ہے، یہ قوم سمود ہے اور یہ قوم فرعون ہے، یہ سب جو بیان ہوئے تو یہ محض کوئی قصے کہانیاں تو نہیں تھے، بلکہ اس کے پیچھے ایک مقصد تھا، پیغام عبرت، کہ اس امت کو ایک عبرت حاصل ہو جائے اور اس کو اندازہ ہو جائے کہ ایک دن آ رہا ہے کہ جب ہم سب کے سب اللہ کے دربار میں عدالت کے اندر پیش ہو جائیں گے۔
پھر اس دن حساب کتاب ہوگا، اس دن گواہ آئیں گے، جرا ہوگی، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، ترازو لگے گا، نیک اعمال نیک ایک پلڑے میں، برے اعمال دوسرے پلڑے میں، فرشتے اس کو تول رہے ہوں گے، ایک ایک چیز کم زیادہ، چھوٹی بڑی باریک واضح، وہ سب کے سب اس دن اس پلڑے کے اندر آ جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، اس دنیا کی زندگی کو عبث اور بیکار نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ زندگی بڑی کارآمد ہے، یہ قیمتی ہے۔ اس لیے بعض روایات میں الفاظ ہے نا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جیسے ایک کسان جب فصل کی تیاری کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی مشین خرید کر لائے اور اگلے دن فصل تیار ہو۔ یہ کئی راتوں کو اٹھتا ہے، زمین میں محنت کرتا ہے، اس کو جوتتا ہے، اس میں ہل اور ٹریکٹر چلاتا ہے، سردی گرمی کا خیال کرتا ہے، پانی کا خیال کرتا ہے، پھر بیج دیتا ہے، سارے معاملات، پھر جا کے ایک وقت آتا ہے کہ اس زمین سے فصل نکلنے لگ جاتی۔ یہ دنیا اس کھیتی کا مرحلہ ہے دوستو۔ اس آخرت کے میدان کے لیے محنت ساری یہاں پہ ہو رہی ہے۔ اگر یہی وقت ہم نے ضائع کر دیا اور ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمائے نا، اگر ایک بندے کو قبر کے اندر اجازت دے دے کہ یہ بندہ نماز پڑھے، تو میدان قیامت کے قائم ہونے تک اگر یہ اس قبر میں نماز پڑھتا رہے اور ایک بندہ دنیا میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھ لے، اس صاحب قبر کی اتنی طویل عرصے کی نمازیں ان 2 رکعت نفل کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ عمل کا وقت گزر چکا ہے۔ قبر والے کے لیے عمل کا وقت گزر چکا ہے۔ اب اگر اس کو اجازت بھی ملی تو وہ صرف اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک اس کو اجازت دیں گے۔ لیکن یہ دنیا کی زندگی اتنی قیمتی ہے کہ یہاں 2 رکعت نفل پڑھ لینا، یہاں 1 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لینا، یہاں 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا، یہاں 10 مرتبہ لفظ اللہ کو اپنی زبان سے ادا کر دینا، اتنا طاقتور، اتنا بھاری ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، سبحان اللہ تملأ المیزان والحمد للہ تملأ المیزان۔ مومن بندہ اخلاص سے 1 مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ، 1 مرتبہ کہتا ہے الحمدللہ، اخلاص سے کہے گا، یہ قیامت کے دن اس کے ترازو کے پلڑے کو بھر دے گا، اتنا طاقت رکھتا۔ اس لیے کہ وقت پر ہوا، عمل کا موقع تھا، جب اس نے کیا، کارآمد کر لیا۔ تو آج کی یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کو ہم کارآمد بنا سکتے ہیں، اپنے اعمال کی حفاظت کر سکتے ہیں اور مشقت مجاہدہ برداشت کر سکتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ظاہری سی بات ہے کہ کتنے دن، کتنے مہینے اور کتنے سال باقی ہیں کہ ہم بھی زمین کے نیچے چلے جائیں گے، پھر تو عمل کا وقت نہیں۔ پھر جتنا یہاں کیا وہ سب کا سب وہاں پہ ایک نتیجہ بن کر، ایک نعمت بن کر وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے زندگی کی حفاظت، اعمال کی پابندی، گناہوں سے بچنا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، زبان کی نعمت کو اللہ کے ذکر اور تلاوت کے اندر استعمال کرنا۔ جتنا وقت ملے انسان فارغ ہو، ذکر کی پابندی، ذکر کا مزاج، دین کی باتوں کے تذکرے، تلاوت، جتنا حصہ زبانی یاد ہے اس کو روزانہ پڑھتے رہیں، جتنا یاد نہیں تھوڑا سا وقت نکالیں، ضرور نکالیں۔ آپ کو 5 منٹ ملتے ہیں نا، 5 منٹ بھی ہو تو آ کے صف میں بیٹھ کے قرآن کریم اٹھائیں۔ دیکھ کر جو بندہ قرآن کریم پڑھتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ تلاوت کا ثواب مستقل ہے، قرآن کو دیکھنے کا ثواب مستقل ہے، وہ الگ سے ملے گا۔ اس لیے بہت سارے بزرگ جو قرآن کے پکے حافظ ہوتے تھے، وہ تب بھی برکت کے لیے قرآن کو پکڑ کے تلاوت کرتے، اس میں علت اور حکمت یہ۔
تو زندگی مختصر ہے اور بہت تیزی سے جا رہی ہے، اس لیے جتنا وقت انسان اعمال کے اندر گزار لے یہ اس کی خوش نصیبی ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی انشاءاللہ کل بروز ہفتہ صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں مختصر بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی، ساتھ ہی اس میں اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔